نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 111 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے لن یضروکم الا اذی، وہ تھوڑا بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی بڑا نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے بھی، یولوکم الادبار، تو تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے، ثم لا ینصرون، پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ لن یضروکم یعنی ہرگز وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، الا مگر اذن، تکلیف، اذیت، کوفت، یا مراد یعنی صرف زبانی بہتان تراشی اور افتراء ہے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے بھی، یولوکم، تمہیں پیٹھ دکھائیں گے، یولوکم وہ پھیر دیں گے تم سے الادبار، پیٹھ، یعنی اگر تم سے لڑیں گے بھی تو تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے۔ یولوکم الادبار، ولا یولی اس کے معنی ہوتے ہیں پیٹھ دینا، پشت پھیر کر بھاگنا۔ الادبار دبر کی جمع پیٹھ کو کہا جاتا ہے۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ پچھلی آیتوں میں اہل کتاب کے مسلمانوں سے، اہل کتاب کی مسلمانوں سے دشمنی اور ان کو دینی ضرر پہنچانے کی جو تدبیریں وغیرہ کرنا تھا اس کا ذکر ہے۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کے لیے دنیاوی ضرر کی جو تدبیریں کرنے کا ذکر ہے۔ پہلے دینی ضرر کا ذکر تھا، اب دنیاوی ضرر کا ذکر ہے کہ وہ اہل کتاب تمہیں ہرگز کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے مگر ہلکی سی اذیت، زبانی برا بلا کہہ دینا، دل دکھانا، یہ کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ میدان جہاد و قتال میں ہمارے سامنے نہیں آ سکتے۔ اور اگر وہ اس سے زیادہ کی ہمت کریں گے، تم سے مقاتلہ کریں گے، میدان جہاد میں آ جائیں گے، ایک دوسرے کو قومی غیرت اور حمیت کے واسطے دے کے اگر تمہارے مقابلے میں بھی آ جائیں گے، یولوکم الادبار، تو تم کو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ ثم لا ینصرون، پھر اس سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ کسی طرف سے ان کی امداد بھی نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کریم کی ایک پیشگوئی ہے۔ قرآن کریم نے پہلے سے کہہ دیا کہ یعنی اہل کتاب یہ زمانہ نبوت میں کسی موقع پر بھی صحابہ کرام پر کہ وہ یعنی غالب نہیں آ سکے، خصوصاً یہود جن کے قبائل وہ خاص طور پہ ان کی کوشش تھی صحابہ کرام میں تفرقہ ڈالنے کی، صحابہ کرام میں پھوٹ ڈالنے کی، صحابہ کرام کو آپس میں لڑانے کی۔ اوس اور خزرج جاہلیت میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اب بعد میں مسلمان ہو گئے۔ یہودیوں نے لاکھ کوششیں کی کہ یہ آپس میں پھر لڑ پڑیں، لیکن انجام یہ ہوا کہ یہ لوگ ذلیل و خوار ہو گئے اور انہیں جلا وطن کیا گیا، ان پہ جزیہ اور ٹیکس لگایا گیا، ان میں سے بعض یہودی وہ مارے گئے، بعض جلا وطن کیے گئے۔ اس لیے فرمایا لن یضروکم الا اذی، سوائے ہلکی تھوڑی تکلیف کے اور کوئی تمہیں بڑی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر مقابلے میں آئیں گے یولوکم الادبار ثم لا ینصرون، یہ تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔